اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جی ہم آپ کے ساتھ دو چار چھوٹی موٹی سی باتیں شیئر کرنے آئے ہیں، اور اتفاق سے یہ پاکستان کا کوئی 16واں شہر ہے جہاں میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، اور اتفاق سے اپنا شہر 16واں ہے اور باقی کے سارے شہر دوسرے ہیں جہاں پہ یہ پروگرام میں کر کے آ رہا ہوں۔ تو وہ تو اتفاق سے ملاقات ہو گئی یہاں پہ، تو کلیم بھائی یہاں آ گئے تو خیال آیا کہ اپنا شہر تو رہ گیا تھا۔ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ نئی ریسرچ ہے جو ہم پورے ملک میں ایز اے تحریک، ایز اے مشن کے طور پہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ وہی چیزیں آپ سے بھی شیئر کرنی ہیں۔ بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ بھی میں نے واپس یہ لیکچر دینے جانا ہے جو میں یہاں دے رہا ہوں۔ ہماری یہاں پہ ظاہر ہے لاسٹ منٹ میں یہ پروگرام ہوا اور تھوڑی سی کوارڈینیشن صحیح نہیں ہو سکی، تو کچھ لوگ ہیں، ورنہ یہ میں مالاکنڈ یونیورسٹی میں دے کے آیا ہوں لیکچر، نسٹ میں دے کے آیا ہوں، اس سے پہلے لمس گیا تھا، اور ابھی جہاں میں آخری لیکچر میں نے سیالکوٹ میں دیا ہے تو وہاں پہ 150 لوگ تھے اور 50 اسکول تھے اور چیمبر کے اور بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے اب 4 شہروں میں اور جانا ہے یہی لیکچر دوبارہ ڈیلیور کرنے کے لیے، اور بہت سے لوگوں کا پورے ملک سے اصرار تھا کہ یہ نیٹ کے اوپر بھی، یوٹیوب پہ بھی یہ لیکچر ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جو بات ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ 3 چھوٹے حصوں میں آپ سے ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ آج سے 20 سال بعد کی ہے، 20 ایئرس لیٹر، یعنی ہم شروع کرتے ہیں آج سے 20 سال بعد، سن تقریباً 2031، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں ایک بہت دلچسپ فنامنا جو ہے وہ ٹیک پلیس ہونے والا ہے آج سے صرف 20 سال کے بعد۔ اچھا، یہ وہ انفارمیشن ہے جو کسی اور ملک میں ہوتی، یہ معلومات تو روز اس کے بارے میں ٹی وی پہ مذاکرے ہو رہے ہوتے اور ایڈس چل رہے ہوتے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ چونکہ یہ بات ہمارے پاکستانیوں کی فیور میں جاتی ہے، اس لیے نہ فورن میڈیا اس کو پروموٹ کرتا ہے، نہ ہمارے ہاں جو مذاکرے ہوتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے۔ 2031 میں دنیا میں ایک حیرت انگیز تبدیلی یا ایک عجیب سا ایک موڑ جو ہے وہ آنے والا ہے انسانی تاریخ میں، جو اس سے پہلے تقریباً 400 ایئرس اگو وہ مقام انسانی تاریخ میں آیا تھا، جس وقت تقریباً 400 سال کتنے ہو گئے، یعنی تقریباً 1500 کے لگ بھگ یہ فنامنا جو تھا، یہ بلکہ 600 ہو گیا، تو 500 ایئرس پہلے 1500 میں یہ فنامنا نمودار ہوا تھا، جو اب 20، 30، 31 میں نمودار ہونے والا ہے۔ 2031 میں دنیا میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونے لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو ہم آج اپنی زبان میں ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں، یہ زیادہ میں آپ سے لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 20 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آپ 20 سال پہلے کا سوچ سکتے ہیں نا، 20 سال پہلے کون سا سن تھا جی؟ 1991 کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے نا، 1991 ابھی کل کی بات لگتی ہے نا، اسی طرح یہ 20، 30، 31 بھی ہمیں کل کی ہی بات لگے گی۔ انسانی وقت اتنا، انسانی تاریخ اتنی تیزی کے ساتھ تغیر ہو رہا ہے، the changes are taking so rapidly all across the world کہ آج 10، 15، 20 سال کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے، ایک بہت بڑی نشانی یہ بتائی کہ اس وقت جو ہے بہت تیزی سے کٹے گا، وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے کٹے گا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب دن ہوا اور کب رات ہوئی، اور ہفتہ یوں کٹے گا جیسے ایک دن کٹ گیا۔ تو وہی وقت ہمارے پر تقریباً آ گیا ہے۔ تو اب آپ 1991 کا سوچ سکتے ہیں کہ یار میں وہاں تھا، ادھر تھا، ابھی کل کی بات لگتی ہے 1991۔ تو آج سے تقریباً 20 سال کے بعد ڈیولپڈ ورلڈ میں ایک عجیب بات ہونے لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 کروڑ پروفیشنلز کی، جن کی ایج 25 سے لے کے 27 سال کی ہو، شارٹیج ہونے لگی ہے۔
اور یہ اس وقت مغربی پالیسی ساز جو ادارے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا کرائسس ہے. ہمارے ہاں ادارے نہیں ہیں نا، ہمارے یہاں انڈسٹری بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں ریسرچ بھی نہیں ہوتی، ہمارے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو صرف ایک چیز کی میں، 2 کمپنیز کی میں مثال دیتا ہوں، دونوں ڈیولپڈ ورلڈ میں ہیں، ایک بالکل ایسٹ میں ہے، ایک بالکل ویسٹ میں ہے. ایک ہے اور ایک ہے، ان دونوں کی ایک پروڈکٹ کامن ہے جو ہم سب کی جیبوں میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے موبائل فون. نوکیا جو ون آف دی موسٹ ہائی ٹیک ریسرچ فیسلٹیز رکھتی ہے فن لینڈ میں، اور سیمسنگ جو دنیا کی ہائیسٹ ریسرچ میں سب سے آگے ہے، نوکیا سے بھی آگے ہے سیمسنگ، اور ساؤتھ کوریا میں ہے. ان دونوں کے پاس آج سے 20 سال کے بعد پروفیشنلز نہیں ہوں گے کہ جو ان کے اداروں میں کام کر سکیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سیمسنگ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ پریشانی ہے کہ اگر ان کی پینشن جو ہے 20-30 میں جو سیلز ہونی ہے اس سے جنریٹ ہونی ہے تو ان کی پینشن نہیں ہے. امریکہ میں یہ سوچا گیا تھا، انگلینڈ میں یہ سوچا گیا تھا، یورپین یونین میں یہ سوچا گیا تھا کہ جب لوگ بوڑھے ہو جائیں گے تو جو ینگ لوگ ہوں گے وہ کمائیں گے، ان کی کمائی میں سے پینشن ہوگی جو آج کے نوجوانوں کو ملے گی. یہ فارمولہ تھا. تو جو لوگ پینشن جمع کرا رہے تھے ان کے ملکوں کے اندر، اپنی ہر مہینے جو ٹیکس کٹ رہا تھا، جو پینشن کٹ رہی تھی، وہاں پینشن کٹتی ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے، وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں نہیں پلا کرتے بڑھاپے میں، وہاں پہ پینشن ہوا کرتی ہے، گورنمنٹ پالتی ہے ان کو. تو گورنمنٹ نے وہ سارا پیسہ لگا دیا اپنا ڈیفیسٹ پورا کرنے میں، جو خسارہ تھا بجٹ کا وہ پورا کرنے میں پیسے لگا دیے، اور یہ سوچ لیا کہ جب نوجوان آ کے کمائیں گے تو ان کی کمائی میں سے جو ہم ٹیکس کاٹیں گے اس سے آج کے نوجوانوں کو جو اس وقت 20-30 میں ریٹائر ہو کے بوڑھے ہو چکے ہوں گے ان کو پینشن دے دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ 20-30 میں وہاں پہ نوجوان نہیں ہیں جو پروفیشنل کام کر سکیں اور ملک کی بھی آگے ترقی کے ضامن ہو سکیں، اور بوڑھے لوگوں کو وہ پھر پینشن بھی میسر آ سکے. 20-30 میں نوکیا کے پاس بھی انجینئرز نہیں ہوں گے جو ریسرچ کر سکیں، سیمسنگ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، اور یہی حال ساری کمپنی کا ہے، چاہے وہ جنرل موٹرز ہو، چاہے وہ ٹویوٹا ہو، چاہے وہ پینٹاگون ہو، یا چاہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی ہو. ان سب کے ہاں ریسرچرز کا، پروفیشنلز کا کال پڑ جائے گا بالکل زیرو. اتنا شدید کال پڑے گا کہ اس وقت نوکیا جس ملک میں ہے فن لینڈ، وہاں پہ تخمینہ یہ لگایا گیا ہے کہ اس کی آبادی اس اسپیڈ سے کم ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کی آبادی کے بڑھنے کا تناسب 3.2% اس سائن کے ساتھ ہے. یعنی فن لینڈ کے اندر اس وقت جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس سے 3.2% لوگ زیادہ مر رہے ہیں. تو یہ جو کال پڑنے والا ہے 20-30 میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئلی نظام تباہ ہو گیا، اور آج بچے ہی نہیں ہیں مونٹیسری لیول کے کہ جو 20-30 میں پروفیشنل کا درجہ اختیار کر سکتے. اور پورے بر اعظم، پورے ملک جو ہیں آج مونٹیسری اسکولوں سے خالی ہو چکے ہیں، اور 20-30 میں انہی ملکوں کے بڑے ادارے پروفیشن سے خالی ہو جائیں گے. کینیڈا، امریکہ، فن لینڈ، اسکینڈینیویا، کوریا میں مونٹیسری اسکول کی پوری بلڈنگ کھڑی ہیں، اندر بچے نہیں، بچے ہی نہیں. آپ کینیڈا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، نارتھن ایریاز میں چلے جائیں، فری اسکول لے لیں، وہ آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کریں گے کیا؟ آس پاس بچے ہی نہیں ہیں. آخری جو حد کے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ 30, 35, 40 کے نظر آ رہے ہیں، جو کہ 20 سال کے بعد ریٹائر نظر آ رہے ہیں. نیچے کا بچہ ہی نہیں ہے. یہ آواز نہیں آتی وہاں پہ. آپ اس آواز کو ترس جائیں گے ڈیولپڈ ورلڈ میں جو اس وقت باہر سے آ رہی ہے، جس سے ہم تنگ آتے ہیں. بچے، اس آواز کو آپ ترس جائیں گے.
تو آج جو آئلی نظام کو تباہ کیا، عورتیں الگ، مرد الگ، فیملی سسٹم ختم، بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، اور آج مونٹیسری اسکول خالی ہو گئے، اور 2031 میں ساری فیکٹریز، سارے بینکس، سارے تحقیقی ادارے، ساری یونیورسٹیز نوجوان ریسرچر سے، پروفیسر سے، بینکر سے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے خالی ہونے والے ہیں، وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ فرانس میں ادارہ بنایا گیا ہے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف ڈیموگرافیکل ریسرچ کہ وہ تحقیق کرے کہ اس ٹرینڈ کو ہم کیسے چینج کریں۔ کورین گورنمنٹ جو ہے فیملی نظام کو، بچوں کو دے رہی ہے وظیفے کہ آپ بچے پیدا کریں، ہم وظیفے دیں گے، پھر بھی بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ سیم تھنگ از ان رشیا۔ رشیا کی آبادی اگلے سال سے نیگیٹو نہیں ہو گئی، رشیا کی آبادی نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے، انگلینڈ کی جانے والی ہے۔ رشیا میں بھی اس وقت میرا خیال ہے، میری اگر انفارمیشن غلط نہیں ہے تو 2.2% نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے، یعنی جتنے لوگ مر رہے ہیں تو وہ زیادہ ہیں 2 سے جو اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آپ کو کوئی جیو نہیں دے گا، کوئی ARI نہیں دے گا، کوئی CNN نہیں دے گا۔ یہ یورپ کا اور ڈیولپڈ کا سب سے بڑا نائٹ میئر، ڈرونا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ وہ میسج ہے جو میں 14 شہروں میں اور پتہ نہیں آگے کتنے شہروں میں لے کے جا رہا ہوں پاکستانی قوم کو یہ بتانے کے لیے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو دوسرے فیکٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ بتا دوں میں؟ اچھا، ہم نے شروع کیا تھا سال 20 ایئرس، ہم نے فاسٹ فارورڈ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ہم چلے گئے تھے سن 2031 میں، اور ہم نے کہا تھا کہ 2031 میں ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے اس میں 2 کروڑ پروفیشنلز کا کال پڑنے والا ہے، کیونکہ وہاں آج پاپولیشن جو ہے، پاپولیشن گروتھ وہ نیگیٹو میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو اب ہم ریوائنڈ کرتے ہیں اور سال 2031 سے ہم آ جاتے ہیں آج کے سن میں، جو کہ ہے 2011۔ ٹھیک ہے جی، آج مونٹیسری بچے نہیں ہیں 2 کروڑ مونٹیسری اسکولوں میں ویسٹ کے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے 20 سال کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ رک جائے گی، نوکیا کی ریسرچ رک جائے گی، پینٹاگون کی ریسرچ رک جائے گی، بینک کام کرنا پروفیشنلز کے بغیر بند ہو جائیں گے، کیونکہ آج مونٹیسری لیول کے، پری پرائمری لیول کے بچے نہیں ہیں ویسٹ کے اندر۔ اور میں آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میکس پلانک پہ چلے جائیے گا، ڈیموگرافک آف دا فیوچر پہ چلے جائیے گا، گوگل پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، سب سے ڈراؤنا خواب اس وقت ویسٹ کا یہ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔